مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے صفحہ 40 پر یہ تحریر فرماتے ہیں، باقی رہا نبوت کی قسم کا سوال، سو اس کے متعلق میں اوپر لکھ آیا ہوں کہ اب حقیقی نبوت اور نبوت مستقلہ کا دروازہ قطعی طور پر بند ہے، اور جو کوئی بھی قرآن کے بعد نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ نبی کریم سے آزاد رہ کر مجھ کو نبوت ملی ہے، وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، مگر ذلی نبوت کا دروازہ بند نہیں، اور اسی قسم کی نبوت کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ذلی نبی آ سکتے ہیں، یعنی اگر آئندہ بھی کوئی ذلی نبی آئے تو ان کی تحریروں سے ہم یہی اخذ کرتے ہیں کہ ان کو بھی ماننا ضروری ہے، ورنہ ہم ان کا انکار کر دیں تو تمام نبیوں کا انکار کر دیں گے، اور ایسے نبیوں کا انکار بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آئندہ خلفاء نے کیا کہا، کیا وہ بھی کسی اور ذلی نبی کے آنے کے منتظر تھے، یا آ کے انہوں نے یہ عقیدہ ہی ختم کر دیا؟ مرزا ناصر احمد جو ان کے بھتیجے تھے اور خلیفہ ثالث تھے، انہوں نے تو آ کر مجددیت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب خلافت حق راشدہ اور خلافت ائمہ قائم ہو چکی ہے، ان کی موجودگی میں اب مجدد کی بھی ضرورت نہیں، یعنی دین کی بھی تجدید کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح مرزا طاہر بھی اپنی دوران خلافت آ کر مجددیت کو بند کر چکے تھے، یعنی نبوت کے بعد مجددیت بھی ختم۔ جب ہم مرزا بشیر احمد کی اس کتاب کلمۃ الفصل کو پڑھتے ہیں تو یہی ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ذلی نبی آئے اس کو مانو، یا جو بھی مامور من اللہ آئے اس کو مانو، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ آج جرمنی سے عبدالغفار جنبا صاحب نے اسی قسم کے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آج ساری جماعت ان کا انکار کیے بیٹھی ہے۔ کیا یہ کفر کے فتوے جو مرزا بشیر احمد نے لگائے تھے ان کی اپنی جماعت پہ آج واپس لوٹ آئے ہیں؟ کیونکہ وہ آج خدا کے بھیجے ہوئے ایک مامور کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ مرزا بشیر احمد ایم اے آگے چل کر اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 28 پر، آپ تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تجویز کیا ہے، اور اسی آیت کریمہ نے اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو تمام رسولوں کا ماننا جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ پس اس آیت کے ماتحت ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ پکا کافر ہے۔ اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک ھم الکافرون حقا فرمایا ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ایک پکا کافر ہے،
یعنی تمام وہ مسلمان جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کو نہیں مانا وہ پکے کافر. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ اپنی ساری زندگی یہی فرماتے رہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا. آج یوٹیوب پر مولانا دوست محمد شاہد صاحب بڑے زور شور سے آ کر قومی اسمبلی سن 1974 کی کارروائی پر کچھ روشنی ڈال رہے ہیں. میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یہ چند سوالات جو کلمۃ الفصل سے لیے گئے، یہ سوالات یحییٰ بختیار نے کلمۃ الفصل سے لیے تھے جب یہ مرزا ناصر احمد صاحب اور آپ سب کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے ان کا کیا جواب دیا؟ ان سوالات میں، ان تحریروں میں بشیر احمد ایم اے تو تمام مسلمانوں کو کافر اور پکے کافر کہہ رہے تھے. کیا ایسا کہہ کے انہوں نے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا؟ جب یہ لوگ اور ان کے بھائی مرزا بشیر الدین محمود احمد جو کہ خلیفہ ثانی تھے، انہوں نے اپنی کتاب حقیقت النبوت اور دوسری کتاب آئینہ صداقت میں مسلمانوں کے خلاف جو فتاوی دیے تھے ان کا بھی ذکر تھا. ان فتاوی کے ہونے کے باوجود کیا وہ قوم، کیا وہ اسمبلی ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھاتی، ہمیں گود میں بٹھاتی؟ جب ہم ان کو کافر قرار دے رہے ہیں تو ان کا جواب کیا ہمیں کافر قرار دینا نہیں تھا؟ انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. انہوں نے یہ کفر کا فتویٰ ہم پر لوٹا دیا. یحییٰ بختیار آپ لوگوں سے زیادہ سمجھدار رہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے، لیکن آپ نے ہمارے خلاف یہ تحریریں لکھ کر ہمارے خلاف کفر کے فتوے دے کر آج کفر کا فتویٰ آپ نے آپ پر لوٹا دیا ہے. بھائیو بہنوں، یہ بات مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتا، میں کسی کلمہ گو مسلمان کو اپنے تئیں کافر نہیں کہتا. یحییٰ بختیار نے مسیح موعود علیہ السلام کی اسی بات کو دہرایا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں کا کیا جواب دیا؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مرزا ناصر احمد نے آ کر باہر یہ کہا تھا کہ اگر یہ کاروائی پاکستان پبلش کر دے تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے؟ کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ اسمبلی کے ممبران جن کا نمبر 300 سے زیادہ تھا، کیا ان میں سے کسی نے احمدیت قبول کی، حالانکہ وہ اس کارروائی کو اچھی طرح سن چکے تھے؟ میرے محترم مولانا یہاں پر آ کر ہمیں آج صحیح بات بتائیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. آپ تو عمر کے اس حصے میں آج کھڑے ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے. لہذا آج آپ ہمیں بھٹکائیں نہیں، ہمیں صحیح بتائیں کہ ان چپتے ہوئے سوالات جن میں کفر کے فتوے ہماری طرف سے، ہمارے علماء کی طرف سے دیے گئے تھے، ان کا آپ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہم سب لوگ آپ کے اس جواب کے منتظر ہوں گے.